السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا آج کا موضوع ہے عمران خان صاحب کے یو ٹرن، تحریک انصاف کے یو ٹرن، تحریک انصاف کے جائز یو ٹرن، یا تحریک انصاف کے یو ٹرن، دیٹس مین کہ یو ٹرن وہ جو جھوٹ بولتے ہیں اس کو یو ٹرن کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو یو ٹرن نہیں لیتا وہ تو لیڈر ہی نہیں ہوتا۔ تو تحریک انصاف کے یو ٹرن پہلے نا، آج سے چند دن پہلے پیچھے آپ سب کو پتہ ہے بڑی بڑی تقریریں کر رہے تھے کہ آرمی چیف کو جو ہے نا کی تقرری کو بڑا کنٹروورشل انہوں نے کرنے کی کوشش کی، اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے۔ ہر جگہ پہ دن کو جو ہے نا گالیاں دیتے تھے، رات کو پاؤں پڑ جاتے تھے۔ پھر جب ان کی بات نہیں بنتی تھی اگلے دن پھر آرمی کے پیچھے پڑ جاتے تھے، ایجنسیوں کے پیچھے پڑ جاتے تھے، پورا دن گالیاں دیتے تھے۔ پھر رات کو جانے کے بعد نا ان کو پھر دروازہ رات کو کھٹکھٹاتے تھے، جو پیچھے والا دروازہ ہوتا ہے، تو پچھلے دروازے سے ان کو کہتے تھے کہ مے آئی کم ان سر پلیز، تو ان کو کہا جاتا تھا یس یو کین۔ جب اندر چلے جاتے تھے ہمیں معاف کر دیجیے گا، تو پھر معلوم کیا کہتے ہیں، کیا کہا کرتے تھے، ہم سے بھول ہو گئی ہم کو معافی چاہیے دو۔ تو یہ وہ ایک گانا ہے اس کا، وہ میں بتا رہا ہوں۔ تو وہ اس کا جو ہے نا ان کا یہ ایک ان کا روٹین ہے۔ پھر آج کل سے تقریریں سن رہے ہیں نا آپ لوگ کہ مجھے تو آرمی چیف کی تقریر سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے لیے تو کوئی بھی آ جائے۔ واہ خان صاحب واہ، کیا بات ہے آپ کی یار، آؤٹ اسٹینڈنگ۔ جو کبھی یوں جاتے ہیں پھر یوں آتے ہیں، پھر یوں جاتے ہیں پھر یوں جاتے ہیں، یار اپنی کسی ایک بات پہ تو رک جاؤ، خدا کا خوف کرو، کسی ایک بات پہ تو سٹینڈ کرو۔ ابھی میرا پتہ کیا مشورہ ہے، یہاں پہ جو یہ روڈ میں نا روڈ سائنز لگے ہوتے ہیں، یو ٹرن، وہاں سے لیفٹ ٹرن، تو میرے خیال میں یو ٹرن کے جو جگہ پہ وہ یو ٹرن کا وہ سائن بنا ہوتا ہے نا، اس پہ وہاں پہ آپ کی پکچر لگا دینی چاہیے، تاکہ آدمی کو خود ہی معلوم، آپ کیونکہ اتنے فیمس ہو چکے ہیں۔ تو ابھی کل سے کہہ رہے ہیں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی آرمی چیف آ جائے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میرا اس سے کیا لینا دینا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا خان صاحب، آپ کہا کرتے تھے نا کہ نواز شریف پاکستان کی پولیٹکس میں میٹر نہیں کرتا ہے۔ خان صاحب، نواز شریف تو پاکستان کی پولیٹکس میں اتنا میٹر کرتا ہے، اتنا میٹر کرتا ہے کہ ابھی آرمی چیف ہے نا، جو کچھ دنوں بعد تعینات ہونے والا ہے، کون تعینات کر رہا ہے؟ نواز شریف، جو میٹر نہیں کرتا تھا، اور جو آپ اپنے آپ کو کہتے تھے نا میں میٹر کرتا ہوں، اب آپ میٹر نہیں کرتی ہو، دیر از نتھنگ، آپ سے کوئی پوچھے گا نہیں، وہ تعینات ہو جائے گا، نواز شریف نے تعینات کرنا ہے، سوچئے ذرا۔ اس لیے خان صاحب جب پہلے کسی کو گالیاں دیتے ہو نا تو سوچ لیا کرو نا، لیکن آپ کو تو پرواہ نہیں ہے، آپ نے یو ٹرن لینا ہوتا ہے، یو ٹرن لینے والا بڑا لیڈر ہوتا ہے، یہ آپ کی پالیسی ہے نا۔ تو اس کے علاوہ پچھلے دنوں میں ایک آپ کے تحریک انصاف کے تھے، ایک روکھڑی صاحب ہیں میاں والی سے، تو انہوں نے کچھ جو سچی باتیں کہہ دیں، تو سچ تو کڑوا ہوتا ہے نا۔ تو پھر پہلے تو جناب ان کے وہ ہے نا یاد، مشاہد اللہ خان صاحب کیا کہا کرتے تھے کسی ایک آدمی کو نا، وہی جو کہا کرتے تھے نا اللہ ان کو جنت میں لے جائے، پٹا باندھا تھا کس نے کھول دیا، تو میں نام نہیں لینا چاہتا نا، اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو انہوں نے آ کے کسی نے جو ہے نا وہ ایک میڈیا والے نے پوچھا یہ روکھڑی صاحب نے یہ کہا ہے، تو کہہ رہے یہ کون آدمی ہے، یہ تو میں نہیں جانتا۔ واہ کیا بات ہے۔ پھر اس کے بعد کیا، ایک اور دوسرے ہیں وہ جن کا پچھلے دنوں میں نا ان کا اپڈیٹ ہوا ہے، ان کو جو ان کا جو ہے نا وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، جو پہلے 4G تھا نا ابھی 5G ہو گیا ہے نا، ان کا سافٹ ویئر 5G کیا گیا نا، تو وہی جو رندہ پھیرنے والے، جٹاں دا منڈا رندہ پھیر دیاں گا، پتہ ہے نا آپ کو، ان کی طرح کے ایک دوسرے پنجاب میں ترجمان ہیں فیاض الحسن صاحب،
تو انہوں نے کہا یہ روکڑی کون ہے، یہ تو پہلے یہ تو ہماری جماعت میں نہیں تھا، اس کو یہ ہوا وہ ہوا. تو کچھ تو خواجہ جو ہے نا خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کچھ تو شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی ایتھکس ہوتی ہیں، وہ تو ہے نہیں ہے. تو سنیے روکڑی صاحب کیا کر رہے ہیں، سنیے. اور تحریک انصاف، یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان پہ ٹرسٹ مت کریں. یہ اپنی کی ہوئی بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان پہ ٹرسٹ مت کریں. یہ سٹینڈ نہیں کرتے ہیں، یہ اپنی کسی بات پہ بھی سٹینڈ نہیں کریں گے. یہ ابھی کچھ کہیں گے نا، ان کے ابھی کچھ کہیں گے، نیکسٹ ٹائم اگلے لمحے وہ کہیں گے نہیں تو وہ تو ایک سیاسی بات تھی. تو خدا کے لیے ان پہ یقین مت کریں، تحریک انصاف پہ ان کو ووٹ مت دیں، اپنا فیوچر مت تباہ کریں. اگر آپ پاکستان میں جو ہے نا کچھ ترقی دیکھنا چاہتے ہیں تو تحریک انصاف کو ووٹ مت دیں. ابھی بیچارے ہیں نا ہمارے ایریا میں بھی بیچارے مارے پھر رہے ہیں، ووٹ مانگ رہے ہیں نا، پیسے شیسے بھی لے کے گھوم رہے ہیں. آزاد کشمیر میں گورنمنٹ بھی جو ان کی ہے نا، تو پبلک کا ٹیکس پیڈ منی جو ہے وہ دیں گے نا، کسی کو تھوڑا بہت دیں گے، ٹرائی کریں گے، لیکن انشاءاللہ ہار جائیں گے، یہ جیتیں گے نہیں. دیکھیں مرد وہی ہوتا ہے یا دوست وہی ہوتا ہے یا جو اپنے مشکل ٹائم میں اپنے کسی آدمی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. یہ لوگ یہ پی ٹی آئی والے یہ اپنا فائدہ لینے کے بعد آپ کو نہیں جانتے، کسی کو نہیں جانتے. آپ کو پتہ ہے نا چودھری محمد عزیز صاحب نے کس کس کو کتنا فائدہ دیا. اگر ایک گھر میں، جن کو میں کہہ رہا ہوں ان کو پتہ ہے، اگر ایک گھر میں 4 تھے نا تو ان میں سے اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں بھی تھا نا، وہ چاروں کے چاروں ملازم ہوئے. ووٹ ان کے اتنے بڑے نہیں تھے. یہ لوگ ہمارے ووٹ کو یوز کر کے فائدہ انہوں نے لیا. جب اب ان کا فائدہ وہاں سے دیکھا کہ گورنمنٹ محمد عزیز صاحب کی ابھی گورنمنٹ پی ایم ایل این کی نہیں ہے، اور انہوں نے جو ہے نا ٹرن لے لیا، یو ٹرن لے لیا اور اڑ کے چلے گئے. تو یہ جو ہے نا پہلے بھی میں کہہ رہا ہوں لوٹے ٹھا، تو یہ لوٹوں کو ووٹ نہیں دینا ہے. آپ ذرا خود سوچیں کہ محمد عزیز صاحب کو پورا کھا لیا، جو کچھ ملا، کوئی پبلک پروجیکٹ کا بھی یہی کنٹریکٹر ہوا کرتے تھے، روڈز کے بھی یہی کنٹریکٹر ہوا کرتے تھے. اور پہلے اس ٹائم میں ان لوگوں کو پتہ ہے جو سمجھتے ہیں، اس ٹائم میں قائد کہہ کے نا زبان نہیں تھکتی تھی. قائد صاحب آ رہے ہیں جی چودھری صاحب کدھر جا رہے ہو، قائد صاحب آ رہے ہیں جی، قائد تشریف لے رہے ہیں. کون؟ چودھری محمد عزیز صاحب. ہاں وہ قائد تھے، لیکن آپ کے دل میں کچھ اور تھا، زبان پہ کچھ اور تھا نا. آپ نے فائدہ لینا تھا، فائدہ کے لیے آپ قائد کہتے تھے. جب آپ کا فائدہ ختم ہوا، اب آپ دوسری طرف چلے گئے نا. تو سنیے روکڑی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیے پلیز. نامعلوم رکن اور اب سابق رکن ہو گیا ہے سر. یہ نامعلوم رکن آج کیونکہ ایک اور نیا انکشاف ہوا ہے فیاض الحسن چوہان صاحب نے کیا ہے، تو سر ذرا اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. جماعت الدعویٰ کا حصہ تھے آپ، تحریک انصاف کے بعض رہنما کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تو سرگرمیاں ہی مشکوک ہیں. اس کو کہیں کہ جی آئے اور ایک دعا ہوتی ہے، کیونکہ وہ کئی دفعہ کلیم سنیے کرتا ہے، دینی آدمی بھی کلیم کرتا ہے، مذہبی بھی وہ ٹچ دیتا ہے. ہم سارے مذہبی ہیں. اس کو کہے کہ بولو کہ تم جھوٹ بولنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. جھوٹ بولنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ میں کسی تنظیم کا رہنما یا ان کا میں کوئی کسی عہدے کے اوپر تردید کر رہے ہیں آپ اس الزام جی میں کہہ رہا ہوں اس کو کہیں کہ آئے چادر کے اندر اپنے بچوں کو بھی لے کے آئے، اور چادر کے اندر میں بھی بچوں کو لے کے آتا ہوں، اور کو جھوٹ بولنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہو اور غرق ہو جائے. اور جماعت الدعویٰ فلانی چیز، نماز پڑھنا جرم ہے، اللہ کے دین کی بات کرنا جرم ہے، قرآن پڑھنا جرم ہے، اسلامی ٹچ بھی دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بتانا جرم ہے. میں فوج کے اندر 23 سال نوکری کر کے آ رہا ہوں، میری 23 سال کا پورا پیٹرن، پوری فوج کا پیٹرن، میں آج بھی پینشن لے رہا ہوں. یہ جس کا یہ سما ٹی وی ہے، یہ کیا نام ہے ہمارا جو بھائی تھا جو پہلے اس کے اندر تھا، پارٹی کے اندر تھا، اس سے اعلیٰ انسان یہی ہمارے، اس کو وزیر اعلیٰ اس کو بناؤ. یہ جو بزدار ہے یہ تو ہے ہی کچھ نہیں. علیم خان سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے وزیر اعلیٰ کے لیے. پارٹی سے آؤٹ کر دو، اس کے بعد اس سے بڑا بدماش کوئی نہیں، اس سے بڑا گینگسٹر کوئی نہیں، اس سے بڑا غلیظ کوئی نہیں، اس سے بڑا گندا کوئی نہیں. مجھے بتائیں یہ ہے کیا چیز، یہ کر کیا رہے ہیں؟ اچھا سر، بہت سارے لوگ نا آپ کو پہچانتے رہے ہیں، تو ذرا آپ ان کے لیے بتائیں گے کہ خان صاحب کے ساتھ آپ کا کب سے تعلق ہے اور پی ٹی آئی میں آپ باضابطہ طور پر شامل کب ہوئے ہیں؟
دیکھیں میں نے 98 کے اندر پی ٹی آئی کے اندر پہلا جلسہ دیا روکھڑی میں. حفیظ اللہ خان نیازی جو خان کے بہنوئی ہیں, یہ ضیاء اللہ خان پائی خیل جو ہمارے پائنیئر رکن ہیں, وہ حاکم خان ہاتھی خیل ہمارے میرا جو بہنوئی بھی تھا, وہ یہ تمام لوگ اس وقت آئے. سعید خان ایک فوت ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کھڑی کی. آپ نے 98 سے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا. 98 آئی جوائن عمران خان. گھر کے اندر میں فوج کے اندر سے بھی آ کے اس کو کر رہا ہوں. یہ جو معاملہ شروع ہوا ہے جہاں سے آپ نے ایک ڈیفینڈنگ پوزیشن لی ہے اپنی, یہ جو کوئی ڈیفینڈنگ پوزیشن پہلے لی تھی, آپ فیصل نصیر صاحب والا معاملہ تھا, اس میں ملاقات کے حوالے سے, تعلقات میں بہتری کے حوالے سے, یہ ملاقات کی آفر آپ نے کی تھی یا خان صاحب نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی, یہ ہوا کیا تھا؟ کیونکہ سب سے بڑا مخمصہ یہاں پر کھڑا ہوا ہے. بالکل نہیں ہے اتنا کلیئر. یہ وہی ہے نا جو وہی کہانی سنا رہے ہیں کہ جو دن کے روشنی میں لوگ گالیاں دیتے تھے اور رات کے اندھیرے میں ملتے تھے, اور پھر کہتے ہیں ہم نہیں ملے, ہم تو کبھی نہیں ملے. سنیے وہ کیا کر رہے تھے. یہی ان کے میسنجر تھے, ان کو پیغام رساں کے طور پہ بھیجا گیا تھا. سنیے وہ خود کیا کہتے ہیں. معاملہ ہے کہ اس کو دو بندوں کو آپ بٹھا دیں, 2 منٹ کے اندر یہ مخمصہ حل ہونے والا آ چکی ہے. کہانی یہ شروع ہوتی ہے کہ میں بنی گالا جاتا ہوں. وہاں پر کہانی یہ شروع ہوتی ہے کہ شہباز گل کے اوپر بہت بڑا تشدد ہوا ہے اور اس کو یہ کر دیا گیا, وہ کر دیا گیا, فلاں فلاں, ایک جو نیریٹو بلٹ اپ ہوا تھا. اور ایک بندہ پوسٹ ہو گیا جی فلاں, اس کا نام ہے جنرل فیصل نصیر, اور اس کے بارے میں ایک نیریٹو تیار ہے کہ اس سے زیادہ نیگیٹو آدمی کوئی ہے نہیں. لکیلی میں اس شخص کو جانتا ہوں. جیسے آپ کرن ناز اپنے اس پورے سما کے اندر پچھلے 10 سالوں میں کسی کو تو جانتی نہیں ہوگی, تو who is the one who would tell me about کہ کون اچھا. تو کرن ناز اگر کہیں کہ میں سما میں 20 سال رہی ہوں, فلانا بندہ یا فلانی خاتون جو ہے وہ کریکٹر کے لحاظ سے, مورلز کے لحاظ سے, پرنسپلز کے لحاظ سے 100 بہت وہ اعلیٰ کریکٹر ہے, وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرے گی کہ اپنے ذات کے لیے وہ کوئی کام کرے, وہ ملک اور قوم کے لیے. تو آپ اس طرح سے فیصل نصیر کو جانتے I know him since long. He is one of the most. یہ وہی فیصل نصیر صاحب ہیں جن کو عمران خان صاحب جو ہے نا ہر جلسے میں گالیاں نہ دیں تو ان کا جلسہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. اور یہی وہ کہانی سنا رہے ہیں کہ کس طرح وہ پاؤں پکڑتے ہیں. یہ وہی روکڑی صاحب ہیں جن کو وہ کہتے ہیں ہم جانتے نہیں ہیں, اور پھر ان کو جانتے نہیں ہیں اور پھر ان کی بنیادی رکنیت معطل کر, یعنی ایک ایسا آدمی, نامعلوم آدمی جس کو آپ نہیں جانتے, پھر اس کی رکنیت بھی معطل ہوگی, نامعلوم کی رکنیت بھی معطل ہوگی. واہ کیا بات ہے آپ کی. سنیے. میرے سے 2 پوسٹ جونیئر, میں اس کے بعد میں اس سے کہا کرتا تھا کہ میری دعا ہے اللہ تجھے جرنیل بنائے, ملک کو تیرے جیسے جرنیلوں کی ضرورت ہے, اچھے بھی ہوتے ہیں. یہ وہی جرنیل جن کو عمران صاحب گالیاں دے رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی چونکہ آرمی میں رہے ہیں, تو یہ وہی جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا اچھا, اتنا پروفیشنل جنرل ہے. تو اس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو ابھی دن پورا رات پوری گالیاں دیتے ہیں. یہ ملاقات کی آفر کس نے کی تھی؟ دیکھیں اب, ہاں یہ تھی, وہاں سے یہ بات شروع ہوئی. میں نے اس چیز کو ڈینائی کر دیا. میں نے کہا فیصل نصیر کے بارے میں یہ جو آپ کا کانسیپٹ ہے یہ سارا ٹوٹلی جسٹیفائڈ ہی نہیں ہے. یہ میری عادت ہے, یہ وہ میں بھگتتا ہوں اپنی ان عادتوں کو, اور پھر مجھے جتنا کوئی ایک میں نے مثال دی کہ اختلاف کرنے کی عادت کو نہیں, اختلاف نہیں, میں ایک اوپنلی ایکسپریسو آدمی ہوں, میں اپنے اپنے خیالات کو ایکسپریس کر سکتا ہوں. میں ایک گنگا آدمی نہیں ہوں الحمدللہ تعالیٰ. میں سوچتا تو آپ نے آفر کی؟ نہیں سنیں نا, پوری بات سنیں. میں نے آفر کیوں کیا, یو آر ٹیکنگ دی تھنگز ٹورڈ دیٹ سائڈ. میں نے کہا یہ کام ہوا نہیں ہے. کرن یہ جو ہے نا, کرن ایسی نہیں ہے, کرن بہت اچھی بچی ہے, ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے ایسے, جو تم کہہ رہے ہو کرن ایسے نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ تو پھر شہباز گل کے ساتھ کس نے یہ سارا کچھ کیا, یہ سارا کچھ اس نے کیا. میں نے کہا یہ گمان ہے, یو ڈو ناٹ ہیو دا ایویڈنس. گمان نہیں ہے, کرن بھی کر سکتی ہے, وہ بھی کر سکتی ہے, یہ بھی کر سکتی ہے, یہ گمان ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. ہی از دا بیسٹ مین ایٹ دا سیٹ, اور وہ پاکستان کے لیے, عمران خان کے لیے, سب کے لیے بہترین آدمی ہے. سلمان جاتا ہے اگلے دن, دے آر گوئنگ. سلمان یہ وہ ہیں جو ان کے وہ ایک سنگر بھی ہیں, اور وہ پھر اس کے ساتھ جو ہے نا ان کے وہ قصیدے بھی پڑھتے ہیں. تو یہ پھر ان کے بتا رہے ہیں کہ پھر وہ جاتا ہے. کہانی ہو رہی ہے جو وہ جنرل صاحب ہیں بیلم کی طرف سے جا رہے ہیں, گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے, سلمان پیچھے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے, آگے 4-5 بیٹھے ہیں. وہاں پہ جیسے ہماری انر باتیں میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ نجی مجلس کی باتیں باہر نہیں کی جاتی. جب سلمان نے یہ انٹرویو پھینکا اپنا, وہ ایک وی لاگ پھینکا حامد میر صاحب کے پاس, میں نے کہا تم نے پنڈورا باکس کھول دیا, تم نے وہ چیز جس کو میں نے ڈسکس ہی نہیں کرنا تھا کبھی,
लाना ही नहीं था। हमने कोशिश की, हो जाती अल्हम्दुलिल्लाह, ना हो जाती इमरान खान की अपनी मूवमेंट है, चाहे मुझे पसंद आए ना आए, मैं ज्वाइन करूं ना करूं, फौज जाने इमरान खान जाने। मैंने कहा नाउ यू ओपन द पेंडोरा बॉक्स। इससे थोड़ा सा पहले चले जाए, मैं आदत से मजबूर फिर फैसल नसीर की अगेन तारीफ कर दी, रोज टीवी पे आ गया, मैंने तारीफ कर दी। उसके बाद जनाब फिर एक ब्रिगेड लॉन्च हो गया, जो हमारी पीटीआई का एक पैटर्न है, कोई कहे कि नहीं है, उसके बाद वो लॉन्च होता है, उसके बाद ट्विटर के ऊपर शुरू होता है, कहीं कहां से शुरू होता है, गालन गलोच, एंड देन दे थिंक कि दे हैव राइट। सर ये हर वो शख्स जो कि तनकीद कर रहा है या सब सवाल कर रहा है, वो सब मैं भी भुगतती हूँ रोजाना की बुनियाद पर। अच्छा ना, चीज को तुमने उस जर्नल को तुमने एक्सपोज कर दिया विदाउट रीजन। नाउ पीपल हैव टू नो द एक्चुअल थिंग व्हाट एक्चुअली हैपेंड। आप बताइए। हाँ, अब वो क्योंकि मैंने उधर वो रोज टीवी पे तारीफ कर दी थी जर्नल की, इतने तक मुझे एक शो कॉज नोटिस मिल चुका था, क्योंकि मैं नौकरी कर रहा था बहुत बड़े महकमे की, तनख्वाहें ले रहा था। ठीक है जी, एक पॉलिटिकल पार्टी है, फॉशिज्म और क्या है, फॉशिस्ट होना और फॉशिज्म की डेफिनेशन क्या है। वो शो का नोटिस जैसे आता है वो पहुंच जाता है आमिर मीर साहब के पास। आमिर मीर साहब को 2 मिनट में पता लग जाता है कि दूसरा बंदा कौन था जो फैसल को लेके गया हुआ था। That time I decided now I have to come on TV and I have to tell them what actually has happened, how the things happened. This is how it starts. एक छोटा सा ब्रेक ले, परम रोखड़ी साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। सर, जिस मुलाकात का तस्करा कर रहे हैं आप, सलमान को इस मुलाकात के लिए इमरान खान साहब ने भेजा था। सुनते हैं, सलमान जब खान को कहता है कि जी आपके तो फैसले सिर है ही, ऐसा नहीं, खान तक ठीक चीज। तो ये हैं वो उनके यू टर्न। मैं इंशाल्लाह हर दिन आपको इनका एक एक यू टर्न, एक एक झूठ आपको बताता रहूँगा, इनको एक्सपोज करता रहूँगा। मेरा काम है इनको एक्सपोज करना, मेरा काम है आपको हकीकत बताना। आप आगे आपकी मर्ज़ी है। हम तो यही कह सकते हैं ना कि ये ऐसा कर रहे हैं। हर आदमी में अच्छाई बुराई होती है, लेकिन इन्होंने जो एक तबाही और एक बर्बादी मचाई हुई है ना, और फिर जब हम ये व्लॉग वगैरह करते हैं, फिर इनका जो गालन गलोच ब्रिगेड है ना, वो बहुत एक्टिव हो जाता है। लेकिन मेरी अपील है PMLN वालों से, हमारे लीडर ने हमें किसी को गालियाँ देना नहीं सिखाई, ना हमारा दीन किसी को गालियाँ देना सिखाता है, ना तो दीनी तौर पे पसंद किया जाता है, ना PMLN का जो है ना, जो लोग हैं वो ये गालियाँ किसी को देते हैं। किसी को गाली नहीं देनी है, बात दलील से करनी है। दलील से कोई माने ना माने उसकी मर्ज़ी है। ये ना ये क्या कहते हैं, तहरीक इंसाफ वाले, इनका एक ना पुराने ज़माने में एक टीवी पे एक एडवर्टाइज आया करती थी किसी साबुन की, तो वो पता नहीं वीम था या क्या, तो वो उसकी जो एक होती थी ना, वो एक औरत होती थी, वो कहती थी कि एक धुलाई मुकम्मल सफाई, एक धुलाई मुकम्मल सफाई, तो यूँ करके ऐसे करती थी ना, तो वो साफ़ हो जाती थी, प्लेट साफ़ हो जाती थी। लेकिन वो जो उनकी एक बूढ़ी औरत होती थी ना, वो कहा करती थी मैं ना मानूँ, यानी सफाई हो भी जाती थी, बोलते मैं ना मानूँ। ये मैं ना मानू वाली पार्टी है। इनको आप कुछ भी दलील दे दें, इन्होंने नहीं मानना है। लेकिन आपका काम है, हमारा काम है एक्सपोज करना, इनको बताते रहना। अगर चुप रहेंगे हमारी आवाज़ दब जाएगी। तो अगर हक के लिए, हक बात के लिए आप बोलेंगे भी नहीं, तो आप भी कसूरवार हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे विद अस।